بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تین قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ جو مرتے ہی سیدھا قبر سے جہنم میں جائیں گے۔ تین قسم کے شوہر چاہے ایک حج کرے یا پھر 100 حج کرے، جب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ تین قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کی قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاؤ، اور جہنم کی بھی اس وادی میں لے جاؤ کہ جہاں نہ تو ان کی آواز کو سنا جائے گا اور نہ ہی ان کی چیخو پکار کو۔ ایسے شوہروں کو جہنم میں عبرتناک عذاب تب تک ملتا رہے گا جب تک اللہ تعالی چاہے گا۔ وہ تین قسم کے جہنم جانے والے شوہر یہ ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی داڑھی رکھے، 5 وقت مسجد میں اذان سے پہلے پہنچے، رمضان کے روزے یوں رکھے، اور پھر بھی مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شوہر جو کہ حج کرنے جاتا ہے، توبہ پر توبہ کرتا ہے، لیکن جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو آسمان کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور زمین اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں فرشتوں کو یہ حکم دے کہ اسے قبر میں آرام نہ دینا، نہ بخشنا اور نہ کوئی نرمی کرنا، بلکہ جہنم میں پھینک دینا، اور وہ بھی جہنم کی ایسی وادی میں جہاں آگ سانس لیتی ہے، چیزیں دم توڑ دیتی ہیں؟ شاید آپ کہیں گے کہ یہ تو کسی کافر کا انجام ہوگا یا کسی فرعون جیسے ظالم کا، لیکن نہیں، یہ تو وہ شوہر ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہیں، جن کی زبان پر کلمہ ہے، جنہوں نے حج کیے، جنہوں نے صدقے دیے اور جنہوں نے نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ایک ایسی چیز ان کی زندگی میں تھی کہ ایک ایسا ظلم کہ ان کے تمام عبادات اس ظلم کے نیچے دفن ہو گئی، اور وہ ظلم ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں خود اس عورت کے شوہر کا دشمن ہوں کہ جس پر اس کا شوہر ظلم کرے۔ عورت روتی اور چلاتی رہی مگر پھر بھی وہ شوہر باز نہ آئے۔ ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کسی بندے کا دشمن ہو جائے تو پھر اس کا کون مددگار رہنے والا ہے؟ اور یہ تین قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی رکی رہے گی، کیونکہ ان کی بددعائیں ان کے حق میں جائیں گی اور ان کی بیویوں کی آہو سسکیاں اور آنسو گواہ بنیں گے، گواہ بن کر عرش الہی کو ہلا دیں گے۔ اور جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کی آہ سے زیادہ تیز کوئی چیز نہیں رکھی، اور جب یہ آہیں سسکیاں شوہر کے ظلم پر بلند ہوں تو پھر عرش لرزتا ہے، زمین کانپتی ہے اور آسمان دھاڑے مارتا ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے، وہی فیصلہ جس کا ذکر تم نے کبھی فرعون کے لیے سنا تھا۔ اب وہ فیصلہ ان تین شوہروں کے لیے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی روح کو راحت نہ دینا، ان کی قبر کو سکون نہ دینا، ان کو جہنم کی اس وادی میں لے جاؤ جہاں موت بھی مہربان لگتی ہے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آتی۔ یہ تین قسم کے شوہر اس طرح کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زبانوں پر ذکر ہو، ان کی شکلوں میں شاید نور ہو، لیکن دلوں میں ظلم چھپا ہو۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ انہی ہاتھوں سے گناہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے سجدے لمبے ہوتے ہیں، لیکن ان کی راتیں کسی کی چیخوں سے گونجتی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تین شوہر کون کون سے ہیں کہ جنہیں مرتے وقت قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کی بھی اس وادی میں پھینکا جائے گا کہ جہاں ان کی چیخو پکار بھی نہ سنائی دے گی۔ جان لیجئے کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والا پہلا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ بیوی ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رحمت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے سپرد کیا،
لیکن وہ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی عزت نفس کو کچلتا ہے، اس کے جذبات کو قتل کرتا ہے، اسے راتوں کو روتا چھوڑ دیتا ہے، اس کی روح کو زخمی کرتا ہے، وہ دنیا میں شاید مرد کہلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بدترین ظالم کہلاتا ہے۔ اور ظالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی سخت فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھو۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ بیوی پر ظلم صرف مارنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جذبات کو روندنا، اس کی شخصیت کو کمتر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو معاشی تنگی میں رکھنا، اس کی بے جان نگرانی کرنا، اس پر شک کرنا، یا پھر اس کو اس کے ماں باپ سے ملنے نہ دینا، یہ سب ظلم کی ہی قسمیں ہیں۔ جان لیجئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت اختیار کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے امت کو عورتوں کے معاملے میں نرمی اور حسن سلوک کی وصیت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو مارا اور وہ بے گناہ تھی تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر اس کے کندھوں تک آگ بھر دے گا۔ جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم شوہر کی دعا آسمانوں سے واپس لوٹا دی جاتی ہے جب تک مظلوم بیوی اسے معاف نہ کرے۔ ناظرین کرام، ایک ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج کرتا، لیکن خواب میں ہر بار اسے آواز آتی تیرا حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہ عورت تجھے معاف نہ کرے جسے تو نے ہر رات رلاتے ہوئے سونے پر مجبور کیا۔ جب اس شخص نے اپنے ظلم کی معافی مانگی اور عورت نے دل سے معاف کر دیا، تب اسے خواب میں جنت کے دروازے کھولتے دکھائی دیے۔ جان لیجئے کہ ایسے شوہر جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نامقبول ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو تنگ کیا اس کی راتوں کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مرد سب سے ذلیل ہے جو خود تو نرمی چاہے لیکن عورت کے ساتھ سختی کرے۔ اے ظالم شوہر، اگر تو نے اپنی بیوی کی چیخوں کو سنا اور نظر انداز کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیخوں کو لکھ رکھا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہی چیخیں تمہیں قبر میں گھیر لیں گی۔ یاد رکھو کہ تمہاری نمازیں، تمہاری داڑھی، تمہاری نیکیاں اس وقت رائے گاں ہو جائیں گی جب تمہاری بیوی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جو کہ عادل ہے اس کی عدالت میں اس مظلوم کی فریاد رائے گاں نہیں جائے گی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والا دوسرا شوہر کون سا ہے۔ جان لیجئے کہ وہ دوسرا وہ شوہر ہے کہ جو بیوی کا حق مارتا ہے، محبت سے محروم رکھتا ہے۔ بیوی کے دل میں ہمیشہ جو درد ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر نہیں آتا، وہ صرف رو رو کر اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو تو نے رزق دیا مگر میرے حصے کا کیوں نہیں دیا، تو نے اسے دل دیا، محبت دی، مگر میرے لیے کیوں نہیں۔ بیوی کا حق صرف ایک چھت اور چند روٹیوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کو محبت، عزت، وقت اور اس کو سہارا دینا بھی شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے۔ سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ حکم صرف زبانی محبت کا نہیں بلکہ عملی محبت، کفالت اور جذباتی احساسات کا ہے۔ جان لیجئے کہ ایک بیوی جس کے شوہر نے اسے وقت نہ دیا، عزت نہ دی، محبت نہ دی تو وہ تنہا روتی ہے، اس کی دعائیں آسمان چیر دیتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان کا خیال نہ رکھے جن کا نانو نفقہ اس پر لازم ہے۔ ایسا شوہر جو خود اچھا کھائے، اچھا پہنے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر خرچ کرے، لیکن بیوی کو نہ اچھا کھلائے، نہ اسے وقت دے، نہ محبت دے، اور نہ ہی بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہو، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خائن ہے۔ جان لیجئے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ ہر نگہبان سے پوچھے گا کہ اس نے اپنی رعیت کی حفاظت کی یا پھر ضائع کر دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر عالم دین ہے مگر مجھے مہینوں کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ عالم ہے تو عالم نار ہے، کیونکہ علم کے باوجود اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص بیوی کا نانو نفقہ بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بیوی کا حق نہ دے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ دینا فرض ہے، اور جو مرد اس سے غفلت کرے وہ اللہ کا نافرمان اور ظالم ہے۔ جان لیجئے کہ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرد ہی اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور بہوالا صحیح بخاری، ذرا سوچو کہ اگر قیامت کے دن تمہاری بیوی بچے تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں رزق بھی نہیں دیتا تھا، محبت بھی نہیں دیتا تھا، وہ حج، تمہاری نیکیاں، تمہاری نمازیں، سب کچھ وہاں پر راکھ ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو تیسرے ایسے شوہر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جو قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جان لیجئے کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو بے پردہ اور دوسروں سے تعلقات رکھنے دیتا ہے یا ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ شوہر بظاہر مہذب، ماڈرن، خوش مزاج اور اوپن مائنڈڈ کہلانے والا انسان ہوتا ہے۔ یہ بیوی کو آزادی کے نام پر پردے کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کی بیوی بے پردہ ہو جائے، دوسرے سے تعلقات قائم کرے، محرم نامحرم کی تمیز نہ رکھے، اور یہ شوہر خاموش تماشائی بن کر اس کو اعتماد کا نام دے دیتا ہے۔ کیسا اندھیرا ہوگا اس کے گھر کے اندر جس سے یہ شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی سے بچائے۔ اگر تم نے اسے کھلی آزادی دے دی کہ جہاں چاہے بے پردہ ہو کر چلی جائے، جس سے چاہے بات کر لے، جیسا چاہے لباس پہنے، اور جو چاہے موبائل میں دیکھے، اور جس سے چاہے چیٹنگ کرے، تو اللہ کے ہاں تمہیں ضرور جواب دینا پڑے گا۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: والدین کا نافرمان جو غیرت نہیں رکھتا، اور مردوں کی مشاہبت اختیار کرنے والی عورت۔ بہوالہ مسند احمد جان لیجئے کہ دیوس وہ ہیں جو اپنی عورت کے نئے حیات طرز عمل کو برداشت کرے، غیر مردوں سے تعلق پر خاموش رہے، یا خود اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ شوہر ہے کہ جو خود تو اپنے گھر میں ہے لیکن اپنے گھر کی کسی ایک چیز کی اسے پرواہ نہ ہو، اور اس نے ہر کسی کو کھلے چھوٹ دے دی ہو، یعنی کچھ بھی اپنے اختیار میں نہ لیتا ہے۔ جان لیجئے کہ ایسا شوہر جب قبر میں جائے گا تو قبر اسے دباتی ہوئی پکارے گی، یہ ہے وہ جس نے میرے رب کے احکام کو توڑا۔ تو انہیں اپنی بیوی کو بازاروں، میلوں، سوشل میڈیا اور بے حیا حلقوں میں جھونکا، تو اب میری گہرائیوں میں تڑپتا رہے۔ ناظرین اکرام،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت کا نہ ہونا انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے بے پردہ نکلنے پر خاموش رہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، میری بیوی ہر وقت غیر مردوں سے بات کرتی ہے، باہر گھومتی ہے، میں کچھ کہوں تو لڑتی ہے، میں خاموش رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا خاموش رہنا تجھے دوزخ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے، تماشائی نہیں۔ ایسا شوہر جو یہ کہتا ہے کہ بیوی کی مرضی ہے، میں زبردستی نہیں کرتا، اور یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا لیتا ہے، تو وہ دراصل شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اسے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ اگر شوہر نے بیوی کو پردے کا پابند نہ بنایا، غیر مردوں سے روکنے کی کوشش نہ کی اور حیا کا ماحول نہ بنایا، تو قیامت کے دن بیوی کی ہر بے حیائی کا گناہ شوہر کی گردن پر ہوگا، اگرچہ خود ظاہری طور پر نمازی، حاجی یا پھر متقی ہی کیوں نہ ہو۔ جان لیجئے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوہر اگر اپنی بیوی کے بے حجاب نکلنے پر راضی ہے تو وہ گواہ رہے کہ خود بھی اس کا گناہ گار ہے اور اس پر بیوی کے اعمال کی پکڑ بھی ہوگی۔ ایسا شوہر چاہے 1000 حج ہی کیوں نہ کر لے، جب تک وہ اپنی بیوی کی بے حیائی کو روکے گا نہیں تب تک یہ نامقبول ہوں گے، کیونکہ یہ وہ کھلا گناہ ہے کہ جسے وہ روک سکتا ہے مگر روکا نہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بے حیائی اور بے پردگی کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے تو وہ در حقیقت نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے اعمال صالحہ کو بھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کی آزادی میں مداخلت نہ کرنا اس کے نرمی، روشن خیالی اور فراغ دلی کی علامت ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی غیرت، ایمان، ذمہ داری اور مردانگی سب کچھ شیطان کے قدموں میں رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی توبہ اللہ تبارک و تعالی تب تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ اس گناہ کو روک نہ لے گا۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مرد کو گھر کا نگران قرار دیا گیا ہے۔ اس کی بیوی بے حیائی کی راہ پر ہے اور وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے۔ اس کی برداشت قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنے گی جب وہ کہے گا، یا اللہ میں نے تو توبہ کی تھی، حج کیے تھے، صدقہ و خیرات کیا تھا، تو فرشتے اسے دھتکار کر کہیں گے، لیکن تم نے وہ گناہ دیکھا جسے تم روک سکتے تھے مگر تم نے روکا نہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ جو برائی کو دیکھ کر بھی اسے روکتے نہیں، اور جو شوہر اپنی بیوی کی بے حیائی پر خاموش رہتا ہے تو ایسا شخص دیوس کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بس جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مرد بیوی کے بے پردہ نکلنے پر راضی ہے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شریک گناہوں کو بخشنے والا نہیں جب تک بندہ خود الگ نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اگر بیوی کسی گناہ میں مبتلا ہو اور شوہر اس پر کوئی ایکشن نہ لے لیکن اسے اعتماد، آزادی اور اپنا حق کہہ کر قبول کرتا رہے تو گویا کہ بیوی کے ہر گناہ پر مہر لگا رہا ہے کہ جب شوہر خود ہی اس گناہ میں رضامند ہوگا تو وہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا کہ میں تو نیک تھا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ جان لیجئے کہ بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت قبول فرماتا ہے کہ جب بندہ
اپنے اس گناہ کو ترک کر دے، اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عہد کر لے۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کی بے حیائی پر بھی خوش ہو اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرتا ہو تو جان لے کہ اس کا یہ عمل دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گواہ اس لیے بنایا تاکہ وہ اصلاح کرے، قیادت کرے، نہ کہ خاموش تماشائی بن جائے۔ اسی لیے ہمیں خود بھی اپنے گناہوں سے رکنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے دینی بچوں کو بھی گناہ سے روکنا چاہیے، اور ہمیں خود مردوں کو بھی ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی کے مطابق گزاریں۔